ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. انسان جب مرتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی کسی کو حاصل ہو تو اس کا اعمال نامہ پھر بند نہیں ہوتا، اس کی نیکیاں پھر بھی جاری رہتی ہیں. مر گیا ہے لیکن نیکیوں کا سلسلہ جاری ساری ہے. آپ فرماتے ہیں ان میں سے ایک علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑ کے گیا ہے، علم چھوڑ کے گیا ہے، لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں. کسی کو پڑھا کے کسی کو حافظ بنا کے چلا گیا، اب یہ بچہ آگے کسی اور کو حافظ بنائے گا، کم از کم خود قرآن پڑھے گا، سارا اجر استاد کو ملتا رہے گا. کوئی کتاب لکھ کے چھوڑا، کوئی کتاب لکھ کے چھوڑ گیا، یہ کتاب جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی فضائل اعمال، ایک کتاب لکھی فضائل صدقات، ساری دنیا اسے پڑھ رہی ہے اور ان کا کھاتہ کھلا ہوا ہے. امام بخاری نے کتاب لکھی بخاری شریف. قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، امام بخاری کو اجر ملتا رہے گا. کتنی بڑی کمائی ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عثمان، چند صحابہ کے مشورے سے طے ہوا کہ قرآن جو بکھرا ہوا ہے اس کو جمع کیا جائے. جمع کیا گیا، قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کو اجر ملتا رہے گا. حضرت ابو بکر کا کھاتہ کھلا ہوا ہے، حضرت عمر کا، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، حضرت زید بن ثابت، سب کا کھاتہ کھلا ہوا ہے. قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کو اجر ملتا رہے گا. علم ينتفع به، علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگوں کو نفع ہو. دوسری چیز صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر جائے جو جاری رہے. مسجد بنا دی، اب جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا. یہ مسجد جنہوں نے بنائی وہ قبر میں چلے گئے، ان کو اجر ملتا رہے گا. کہیں نلکا لگوا دیا، پانی کا نلکا لگوا دیا کسی ریگستانی علاقے میں، کسی چھوٹے دیہات میں، لوگ پانی پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اجر ملتا رہے گا. ایک بزرگ تھے، ان کو ایک زخم آیا، اور اتنا گہرا زخم آیا کہ خون بند ہی نہیں ہو رہا تھا. تو پریشان تھے کہ اب کیا کریں اس کا، خون ہی بند نہیں ہو رہا، رک ہی نہیں رہا خون، مسلسل خون رس رہا ہے. تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہیں پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، یہ خون رک جائے گا. صبح اٹھے اور پانی کا انتظام کیا اور خود ہی خشک ہو گیا اور خون رک گیا. صدقہ جاریہ ہے یہ. مدرسہ بنا دیا، صدقہ جاریہ ہے. کسی کو موٹر لگوا دی، صدقہ جاریہ ہے. کسی کو بور کروا دیا، کسی غریب کو بور کروا دیا، صدقہ جاریہ ہے. کوئی ہسپتال بنوا دیا، صدقہ جاریہ ہے. کوئی ٹرسٹ بنا دیا جس سے غریبوں کی مدد ہو، متاثرین کی مدد ہو، صدقہ جاریہ ہے. یہ 2 چیزیں جس سے عمل نامہ کھلا رہے گا. تیسری چیز وولد صالح یدعو له، اور کوئی ایسا بچہ چھوڑ جائے جو نیک ہو اور ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے. اے اللہ، میری امی، میرے ابو، یہ دعائیں کرتا رہے گا، ان کے درجے اللہ بلند کرتا رہے گا. اللہ کے ہاں درجات کی کوئی انتہائی نہیں ہے. 50 برس بھی کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے، اللہ یہ نہیں کہے گا کتنی کرنی ہے، اتنا اونچا تو کر دیا، اور کہاں لے جاؤں اس کو. اللہ ایسے نہیں کہے گا، اور اونچا کرے 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 گا. یہاں تک کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ماں باپ گنہگار تھے، بچوں نے مرتے ہی دعائیں شروع کر دی، کرتے 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 اتنی دعائیں اسے پہنچتی ہیں کہ وہ نبیوں کے پڑوس میں جا لگتا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ. وولد صالح یدعو له، ایسا بچہ چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائیں کرتا رہے. میرے دوستو، یہ اصل کام ہے جو ہمارے ذمے ہے. باقی رہی روٹی، باقی رہا مکان، باقی رہی روزی، تو وہ اللہ کے ذمے ہے. کس کے ذمے ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ آپ بے شک اس کا خوب انتظام کریں، جتنا چاہیں کریں، لیکن اس کی وجہ سے اس کو تاراج کرنا، اس کی وجہ سے اس کا نقصان کرنا، اس کی وجہ سے اس کو بھیڑ چڑھانا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جس کا آخرت پہ ایمان ہو، قرآن پہ ایمان ہو، اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کے نبی پہ ایمان ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھٹیا دنیا کی وجہ سے اپنے بچوں کے دین کو برباد کر دے. بہت گھاٹے کا سودا ہے گھٹیا دنیا کے لالچ میں دین کو قربان کرنا.